بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزلزال۔ سورہ الزلزال انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور انسان کو سنبھلنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ کی بارگاہ میں اپنے اوپر بجا لائے گئے اعمال کی گواہی دے گی اور اعمال کا ایک ایک ذرہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہوگا۔ اگر اچھائی ذرہ برابر ہوگی تو انسان اسے بھی پائے گا، اور اگر وہ ذرہ برابر برائی کا مرتکب ہوا ہے تو اسے بھی پائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ انسان اچھے برے اعمال کو لے کر حساب گاہ تک پہنچ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ قاری ظہور احمد صاحب سے خوبصورت قرات سننے کی سعادت ہم سب نے حاصل کی۔ سورہ کے اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 1 رکوع 8 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 99ویں سورہ ہے اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 93ویں سورہ ہے۔ زلزال عربی میں زلزلہ، زمین کی لرزش یا کپکپاہٹ کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ کا نام الزلزال ہے۔ آیت نمبر 1 کا ترجمہ: جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی، جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی۔ آیت نمبر 2: اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی، یعنی سارے دفن خزانے اور مردے یہ اپنا بوجھ باہر پھینک دے گی۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ: اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان 3 آیات میں قیامت کے قریب اور قیامت کے بعد کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے، جب سور پھونکا جائے گا جس کی آواز سے کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے، سینوں میں دل دہلنے لگیں گے، خوف اتنا ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ زلزلہ خوف اور گھبراہٹ پیدا کرنے والا ہوگا۔ آیت نمبر 4: اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 6: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ ان آیات میں واضح کیا گیا ہے کہ زمین ہم پر گواہ ہے،
اللہ تبارک و تعالی زمین کو بولنے کا حکم دے گا اور زمین بولنے لگے گی، یعنی زمین پر ہم جو کچھ کرتے ہیں زمین ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل سے آگاہ ہے، لیکن اس نے بہتر سمجھا کہ انسان کے حق میں یا خلاف گواہ لائے جائیں۔ کرامن کاتبین اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، انسان انکار نہیں کر سکتا، جسم کا ہر حصہ گواہی دے گا۔ اور یہاں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے واضح فرماتے ہیں کہ زمین ہم پر گواہ ہے اور زمین خبریں اگلے گی۔ پھر مختلف اعمال کے حامل لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ ان کے اعمال کے مطابق سزا و جزا کا فیصلہ ہو سکے۔ یہ بہت سخت دن ہوگا۔ آیات 7 اور 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ان آیات میں ذکر ہے کہ ذرہ برابر نیکی یا برائی کا حساب ہوگا، یعنی موت سے پہلے نیک کام کیا اور برائی سے توبہ کر لی تو یہ خیر کا باعث ہوگا۔ اگر موت سے پہلے برائی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو ایسے شخص کا خیر کا، نیکی کا کام اس کے کام آنے والا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرو جسے چھوٹا اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا بھی مواخذہ یا پکڑ ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی گناہ، برائی یا نافرمانی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔